ارے ندی کا پانی تو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اب ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا جلدی سے، ورنہ تو یہ پانی اور زیادہ بڑھ جائے گا اور اس سے تو ہمارے گھر اور کھیت سب کچھ ارے بھائی یہ بارشوں کا موسم چل رہا ہے تو کیسے ہی بارش رک سے ندی کا پانی کنٹرول میں آئے گا؟ ارے لیکن اگر ایسے ہی رہا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے تو گھر بار اور فصلیں ساری خراب ہو جائیں گی، تبھی وہ سب پریشان کھڑے سوچ رہے تھے ندی کا سارا پانی بارش کی وجہ سے زیادہ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کو زمین پہ آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چاروں بھائی پلان بناتے ہیں اور ایک آئیڈیا ہے جس سے ہم یہ پتھروں پانی کو روک سکتے ہیں۔ تبھی وہ سب محلے والوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور وہاں سے بڑے بڑے پتھر لا کر سارے ندی کے کنارے پر رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ندی کا پانی تھوڑا سا تھم جاتا ہے۔ اسی طرح سے 5-6 دن گزر جاتے ہیں اور لیکن پھر بھی بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہوتی۔ ایک دن کملا اور گیتا دونوں ندی کنارے آتی ہیں، بارش تیز ہو رہی ہوتی ہے۔ ارے یہ کیا، یہاں تو پتھروں سے بھی پانی اوپر آنے کو ہے، ہمیں جلدی سے اپنے پتیوں کو بتانا ہوگا ورنہ اس سے تو سارا پانی زمین پہ آ جائے گا اور ہمارے گھروں میں ہماری زمینوں میں بھی آ سکتا ہے۔ تو پھر وہ دونوں جلدی سے تیز بارش میں بھاگتے ہی اپنے گھر پہنچتی ہیں اور جا کے اپنے پتیوں کو بتاتی ہیں، ارے ہم ابھی دیکھ کے آئے ہیں ندی کے کنارے پر پتھر کا پانی پتھروں تک پہنچ چکا ہے اور پانی پتھروں سے بھی باہر آ رہا ہے۔ تبھی وہ سب سن کر پریشان ہو جاتے ہیں، ارے کیا؟ تبھی وہ سب گاؤں والوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر وہ جا کر دیکھتے ہیں تو پتھروں کے اوپر سے پانی گزرنے کو ہوتا ہے۔ تبھی وہ سب بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا کرنا ہے۔ تبھی وہ ان میں سے کہتا ہے، ارے اب بھی مجھے نہیں لگتا یہ پانی رکنے والا ہے، ہمیں جلدی سے اپنے گھروں میں جانا ہوگا، اپنا سارا سامان پیک کر لو ضرورت کا اور چیزیں اکٹھی کر لو اور ہمیں ابھی یہ جگہ خالی کرنی ہوگی، ہم اوپر پہاڑوں پر جانا ہوگا۔ تبھی وہ کھانے پینے کا سارا سامان اور بیگ وغیرہ تک کہ اپنے جانور بھی سارا کچھ اکٹھا کر کے سارا کچھ مال مول لے کے پہاڑوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ان کا گھر پہاڑوں کے بیچوں بیچ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ندی کا پانی اکثر وہاں پہ پہنچ جاتا تھا اور وہ پتھریلے راستوں سے چڑھتے ہوئے پتھروں کے اوپر سے جا رہے تھے۔ ارے ہمیں جلدی سے یہاں پہ پہاڑوں کے اوپر ہی جانا ہوگا ورنہ یہاں تک بھی پانی ندی کا آنے کا خطرہ ہے اور جانوروں کو بھی سب سے اوپر لے کے جانا ہوگا۔ تبھی وہ کہتے کہ ہم تو چلے جائیں گے لیکن جانوروں کو لے کے جانا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن ارے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں ہی کوشش کرنی ہوگی، اوپر جانا ہوگا، اگر ہمیں اپنی جان بچانی ہے تو ہمیں اوپر جانا ہی ہوگا۔ تبھی وہ سب پھر سے ہمت کرتے ہیں اور باری باری پھر سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کو جانے لگتے ہیں۔ اتنے میں وہ سب پہاڑوں کے کچھ اوپر تک پہنچتے ہیں کہ دیکھتے کہ ندی کا پانی تو بہت زیادہ ہی تیزی سے بہہ رہا ہوتا ہے، جسے دیکھ کے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ ندی میں پانی بہت ہی لہرا لہرا کے آ رہا ہوتا ہے اور جہاں تک وہ پہنچے ہوتے ہیں پہاڑوں تک، وہیں تک پہنچ کرنے کو ہوتا ہے۔ تبھی وہ بڑی مشکل سے تھوڑا سا اوپر چڑھتے ہیں، سب اوپر چڑھ جاتے ہیں لیکن روی اور رمیش دونوں ہی پانی کے نیچے پھنس جاتے ہیں۔ کسی طرح سے ان کے بھائی ان کو اوپر سے اٹھا لیتے ہیں لیکن ان کے جانور سارے پانی میں بہنے لگ جاتے ہیں، جسے دیکھ کے وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں، ارے جانور ان کو تو بچانا ہوگا۔ تبھی کسی طرح سے وہ پانچوں بھائی وہاں سے نکلتے ہیں اور کچھ جانوروں کو نکالنے کی ترکیب نکالتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں بن پاتا، بڑی مشکل سے وہ ایک جانور کو بچا پاتے ہیں اور باقی سب تو ان کی پہنچ سے بھی دور جا چکے ہوتے ہیں، جسے دیکھ کے ان کی بوڑھی ماں رونے لگ جاتی ہے، ارے ہمارا تو سارا کچھ لٹ گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ ہماری گئیاں مائی بھی چلی گئی اور سارا کچھ، اب ہم کیسے آگے دیکھیں گے؟ تبھی وہ سب پھر بھی ہمت نہیں آتے اور پہنچتے پہنچتے آگے کو چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ ان کو تھوڑی سی راستے میں بیٹھنے کو جگہ ملتی ہے، جہاں پہ وہ بیٹھے تھے وہاں پہ بھی پانی آنے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جلدی جلدی سے اٹھتے ہیں اور اپنا سارا سامان اٹھا کر دوبارہ سے اوپر پہاڑوں کی طرف جانے لگ جاتے ہیں۔ ارے ہمیں ابھی کتنا اوپر جانا ہوگا، مجھ سے تو اور نہیں چلا جا رہا، ارے ہمت کرنی ہوگی، ہمیں اوپر جانا ہے تو، ورنہ تو ہم نیچے پانی ابھی کافی اوپر آنے کا خطرہ بھی ہے۔ تبھی وہ سب بڑی مشکل سے ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تبھی رمیش اپنی دادی ماں کو اوپر اٹھا لیتا ہے تاکہ وہ کہ نہ جب وہ بڑی ہوتی اس لیے ان سے اوپر جایا نہیں جا رہا ہوتا، تبھی وہ ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتا ہے اور سبھی مل جل کر پہاڑوں تک پہنچتے ہیں۔ بڑی مشکل سے وہ ابھی آدھا سفر ہی طے کیا ہوا تھا انہوں نے، تبھی وہ سب، ارے میری تو جان نکل رہی ہے، اب تو میں اور زیادہ تھک گئی ہوں۔ تبھی اتنے میں رمیش کا پاؤں پھسلتا ہے، کسی کو گرنے لیکن قسمتی سے اس کا بھائی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کو بچا لیتا ہے۔ تبھی وہ دونوں پھر سے ارے شکر ہے اب تو جان بھی بچ گئی ہماری، ابھی ہمیں پتہ نہیں اور کتنی مشکلیں دیکھنی باقی ہیں، ایک تو ندی کا پانی ہمارا گھر بار سارا کچھ ہم سے چلا گیا۔ تبھی وہ اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ لائن بنا کے ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر ایک کھلی جگہ پہ پہنچتے ہیں۔ ارے یہ جگہ تو کافی کھلی ہے اور کافی درخت بھی ہیں یہاں پہ، یہ جگہ تو کافی اچھی لگ رہی ہے ہمیں، ارے یہیں پہ ہمیں بیٹھنا ہوگا تھوڑی دیر، پھر دیکھتے ہیں آگے کا کیا کرنا ہے ہم نے۔ اور یہاں پہ ندی کنارے میں ایک
سراخ بھی ہوتا ہے جہاں پہ پانی بہہ رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے پتھر بھی بہہ رہے ہوتے ہیں۔ ارے دیدی دیکھو یہاں پہ تو پاس میں ندی بھی بہہ رہی ہے جہاں سے ہم پانی بھی پی سکتے ہیں۔ تبھی وہ سب وہاں پہ جاتی ہیں اور سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتی ہیں، پاؤں دھوتی ہیں اور پھر اس کے بعد منہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ جا کے ایک ٹھنڈی چھاؤں میں نیچے بیٹھ جاتی ہیں۔ تبھی وہ سب ایک کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹتی ہے اور پھر کھانا بناتی ہیں۔ سب کھانا اپنے لائے ہوئے سامان میں سے ہی سب کے لیے کھانا بنانے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں اور پھر سب کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد سب فارغ ہوتے ہیں اور تو ارے ابھی کیا کرنا ہوگا ہمیں، مجھے تو یہ جگہ بھی سیف نہیں لگ رہی ہے، اتنی اچھی جگہ ہے، اگر ہم یہیں پہ ہی رہ لیں تو ارے نہیں ماں جی ہم یہاں نہیں رہ سکتے، یہ کافی اونچی جگہ ہے، خالی ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں کچھ بھی آسانی سے نہیں ملے گا سوائے پانی کے، تو ہمیں ابھی کچھ اور ہی سوچنا ہوگا، ابھی ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ اس جگہ پہ کوئی رہ نہیں سکتا۔ ان پانچوں بھائیوں کے سمجھانے پر ان کی ماں سمجھتی ہے ارے ابھی ہمیں یہاں پہ کچھ دیر اور رک جاتے ہیں۔ تبھی وہ سب وہاں پہ بیٹھے آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کافی دیر کے بعد وہ سب سو جاتے ہیں اور آرام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے سورج ڈھلنے لگ جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد رات بھی ہو جاتی ہے۔ وہ سب مزے سے سو رہے ہوتے ہیں اور ان کی پانچوں بیویاں اٹھ کے بیٹھی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ ارے ابھی تو ہم لوگوں کو کھانا کھایا ہے، یہاں پہ کچھ سکون ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کرنے بنے گا کیا ہمارا۔ اتنے میں وہاں سے آواز آتی ہے اور پتھر نیچے گرنے کو ہوتے ہیں۔ تبھی وہ جلدی جلدی سے اٹھتے اپنا سامان اٹھاتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تبھی پہنچتے ہیں، ان کو دور میں ایک گفا نظر آتی ہے جہاں پہ چھوٹی چھوٹی گفائیں بنی ہوتی ہیں، جسے دیکھ کے ارے شکر ہے ہمیں کچھ رہنے کو جگہ تو ملی، ورنہ تو پتہ نہیں کیا تھا۔ اب یہاں پہ ہم آرام سے رہ سکتے ہیں سب۔ ارے ہاں اب تو میں چل چل کے بھی تھک گئی ہوں، اب تو بہت برا حال ہو رہا ہے تھکاوٹ سے، ابھی ہمیں کچھ دیر یہیں پہ رکنا ہوگا۔ لیکن پتھرانا ابھی بھی جاری ہوتے ہیں جو کہ گفاؤں کے اوپر نہیں آ سکتے تھے، اسی وجہ سے وہ سب اسی گفا میں جاتے ہیں اور اسی گفا کی طرف چل پڑتی ہیں۔ چلتے چلتے وہ سب بڑی مشکل سے اس گفا تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ ارے اب ہم سب یہاں پہنچ تو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمیں یہ سب کچھ بنانا ہی ہوگا۔ تبھی رمیش کا پتا کہتا ہے ارے بہت بھوک لگ رہی ہے، یہاں پہ تو کچھ لکڑیاں بھی نہیں ہیں، ابھی ہمیں ایسا کرنا ہوگا، یہاں پہ جا کے ہمیں پتھروں کو پیسنا ہوگا۔ ارے ہاں تبھی وہ چاروں پانچوں بھائی ارے ہمیں اس طرف جانا ہوگا کلہاڑیاں لے کے اور ہمیں وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے لانی ہوگی۔ تبھی ان کا پتا ان سب کو کلہاڑیاں لا کے دیتا ہے۔ ارے یہ لو، اس سے ہم اپنی گفا میں رہنے کے لیے جگہ بھی بنا لیں گے، ہمیں سب سے پہلے پتھروں کو چیرنا ہوگا، اس کے بعد پھر ہمیں کچھ ہمارے رہنے کی جگہ بن پائے گی۔ تبھی وہ سبھی رسی کی مدد سے پہاڑوں سے نیچے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ تھوڑا سا نیچے پہنچتے ہیں ارے یہاں تو درخت پہلے سے ہی کٹے ہوئے ہیں، وہ سارے درخت طوفان کی وجہ سے گرے ہوتے ہیں۔ ارے چلو اب ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، ہمیں اس میں سے ہی لکڑیاں نکلیں گی اور درخت تو ویسے بھی آدھے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ تبھی وہ سب بھائی مل جل کر لکڑیاں کاٹتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہ سب لکڑیاں کاٹ کے اپنی گفاؤں تک لے آتے ہیں اور پھر انہیں لکڑیوں سے وہ سب اپنی گفاؤں کا گھر بنانے لگ جاتے ہیں اور پھر ایک گفا سے دوسری گفا تک جانے کا راستہ بھی انہیں لکڑیوں کے ذریعے سے بنا لیتے ہیں، جو کہ ایک سیڑھی نما سی بنی ہوتی ہے۔ تبھی وہ سب ارے چلو شکر ہے اب ہمارا گھر تو کچھ ٹھیک ہو گیا، بن گیا، لیکن پھر بھی ابھی ہمیں یہاں پہ گھر بنانا ہی ہے۔ تبھی وہ سب مل جل کے ہی یہاں پہ محنت سے گھر بنانے میں لگے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ خطرہ تو ہوتا ہی ہے۔ تبھی وہ مسلسل ہی کسی نہ کسی مشکل میں پھنسے رہتے تھے اور پھر وہ سب مل جل کر پھر سے لکڑیاں کاٹتے ہیں اور پھر اسی کی مدد سے وہاں سے سیڑھیاں بھی بنانے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کو کام کرتے کرتے کئی دن گزر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی تک ان کے گھر کا کام پورا نہیں ہوا ہوتا اور سبھی ان کی پتنیاں بھی کام میں لگی ہوتی ہیں اور وہ جو گھر میں بچا کچھ راشن تھا اسی سے سب گزارا کر رہے تھے اور ان کی گفاؤں میں ہی کافی اچھے گھر بن چکے تھے، جس کی وجہ سے اب وہ کافی زیادہ آرام محسوس کرتے تھے۔ ارے دیدی اتنے دن ہو کے کام کرتے ہوئے ہمیں، لیکن پھر بھی ابھی ہمارے گھر کا کام ختم نہیں ہوا ہے، ابھی ہمیں کتنی اور مصیبتیں جھیلنی ہوگی۔ وہاں پہ کتنے آرام سے رہتے تھے، نہ ندی میں سیلاب آتا اور نہ کچھ، تو ہمارے گھر بھی نہ چھوٹتے ہم سے اور ہمارے جانور بھی سارے پانی میں بہہ گئے ہیں۔ میں ندی کا پانی بھی وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ سارا ان کی گفاؤں سے ہوتا ہوا نیچے کو جاتا تھا۔ تبھی وہ سب یہ سوچ کر بہت زیادہ خوش ہوتی تھی۔ تبھی ان کا بچے بھی یہ سارے مما یہاں پہ تو ندی کا پانی بھی آ رہا ہے، بہت مزہ آئے گا یہاں پہ۔ تبھی وہ سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، وہ سب جانے لگتے ہیں اور پھر اسی گفاؤں سے جا کے پانی پیتے تھے۔ تبھی وہ جا کے اپنے بیٹے کا ہاتھ منہ دھلواتی ہے اور پھر وہاں سے اس کو واپس لے کے آتی ہے۔ سبھی آرام سے اسی گفا سے آتے ہوئے پانی سے آرام سے کھانے کے لیے بھی پانی لے جاتے تھے اور پھر ہاتھ منہ پینے کے لیے بھی پانی۔ اس دوران دونوں بچے
انہیں گفاؤں سے بنائے ہوئے رستوں پہ کھیل رہے تھے، تبھی ان کی ماں کہتی ہے ارے بیٹا تم لوگوں کو ڈر نہیں لگ رہا، اتنی اونچائی ہے یہاں سے، چلو جلدی سے وہاں سے ہٹ جاؤ. لیکن پھر بھی وہ ان کی بات نہیں مانتے. ارے شکر ہے یہاں پہ پانی تو مل جاتا ہے، ورنہ تو ہمارے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہوتی. وہ بچے اپنی ماں کی بات نہیں سنتے اور لگاتار ہی وہیں سے کھیلنے میں لگے ہوتے ہیں. وہ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. اتنے میں وہاں سے تھوڑی سی گفا کی لکڑی سرک جاتی ہے، جس سے کہ اس کی ماں بہت گھبرا جاتی ہے. مجھے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے جانا ہی ہوگا. تبھی وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے بچوں کے پاس جاتی ہے اور پھر ان کو لے کے آ جاتی ہے بڑی مشکل سے، اور گھر آ کے ان کو ڈانٹنے لگ جاتی. ارے میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا نا کتنی خطرناک جان ہے، یہاں سے اگر تم لوگ نیچے گرے تو تم لوگوں کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. میری بات کان کھول کے سن لو، اب آرام سے یہاں پہ بیٹھ جاؤ، اب کوئی بھی تم دونوں میں سے باہر نہ جائے. بچے اپنی ماں کی بات کو سمجھ لیتے ہیں. اتنے میں بہت زیادہ گہری رات ہو جاتی ہے اور کافی زیادہ بارش بھی بن جاتی ہے. ارے اب کیا ہوگا، اتنی تیز بارش اور طوفان آ رہا ہے. اب تو اتنے میں بہت زیادہ تیز بارش شروع ہو جاتی ہے. بارش بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، لیکن گفا میں ان کا پانی نہیں آ رہا تھا. ان کو بہت زیادہ آسانی ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سب اپنی گفاؤں کے دروازے بند کر لیتے ہیں اور رات کو وہ آگ سے بنی چھالیوں کو جلا لیتے ہیں اور پھر وہ سکون سے سو جاتے ہیں. اسی طرح سے وہ دن گزر جاتا ہے. پھر اگلے ہی دن سب ارے پتہ نہیں کب ہماری اس مشکل سے جان نکلے گی، تو بہت ہی زیادہ تھک چکے ہیں. تبھی سبھی بہت زیادہ پریشان ہے. اتنے میں وہاں سے بڑے بڑے پتھر گرنے کی آواز آتی ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ آواز سے سر کے نیچے گر رہے ہوتے ہیں. تبھی اس کی سب کی چھوٹی سی ٹانی ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے ارے مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کب یہ جان مر جٹے گی. اتنے میں ان کی گفا کے اوپر سے بھی ایک زوردار پتھر گزرتا ہے اور پھر ان کی سیڑھیوں پہ گرتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہیں. ارے مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اسی طرح سے پتھر گرتے رہے تو ہمارا سارا گھر ہی تباہ ہو جائے گا. ارے کچھ نہیں ہوتا، تم زیادہ فکر نہ کرو، اس لیے پتھر گفا میں نہیں آئیں گے، کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ سے گھر بنا لیں گے. اسی طرح سے کافی دیر تک اوپر سے پتھروں کی برسات ہوتی رہتی ہے. اتنے میں گیتا اپنے پتی سے کہتی ہے ارے رمیش جی، جو ہم کھانے پینے کا سامان لے آئے تو وہ ختم ہو گیا ہے، اب تو کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے گھر پہ، میں کیا بناؤں سب کے لیے. تبھی رمیش کہتا ہے ارے گیتا تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی، اگر تم مجھے کچھ دن پہلے بتا دیتی تو اب تک کچھ نہ کچھ انتظام ہو جانا تھا. اب تو مجھے اب بتا رہی ہو تو اتنی جلدی میں کہاں سے انتظام کروں گا. تو وہ کہتا ہے کہ ابھی میں وہاں پہ نیچے ہی جانا پڑے گا سب کچھ لینے کے لیے. تبھی وہ سب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. رمیش اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے ارے ابھی ہمیں ان سب کے لیے کھانا لینے کے لیے نیچے ہی جانا ہوگا، لیکن اب نیچے جائیں گے کیسے ہم؟ یہ تو بڑی مشکل ہو رہی ہے ہمارے لیے، اب ہمیں کھانے پینے کے بھی لا لینا پڑ جائیں. ارے جی اب نیچے کیسے جاؤ گی؟ ابھی نیچے تو اتنا زیادہ پانی ہے، نیچے جانے کا تو بنتا ہی نہیں ہے. تبھی رمیش اپنے سب بھائیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کچھ کام والوں کے ساتھ کو بھی اکٹھا کرتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ ہمیں کھانا لینے کے لیے نیچے جانا پڑے گا. تبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نیچے کیسے جا سکتے ہیں، اتنا زیادہ پانی آ رہا ہے نیچے سے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ تبھی وہ کہتے ہیں ہمیں اگر نیچے جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں لکڑی کی ناؤ بنانی ہوگی، جس کی وجہ سے ہم نیچے جا سکتے ہیں اور پھر ہم آسانی سے کسی سے مدد مانگنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں. تبھی کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں وہ میں سے نکلنا ہی ہوگا کچھ کرنے کے لیے، ورنہ تو ہم ساری زندگی یہیں رہ جائیں گے. تبھی رمیش کہتا ہے ارے ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم جاتے ہیں سب سے پہلے کچھ لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں جنگل سے، اس کے بعد پھر ہم اس سے مضبوط سی ناؤ بنائیں گے. تبھی سبھی اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ سب اپنی اپنی کلہاڑیاں لیے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں اور لکڑیوں کو زور زور سے کاٹنے لگ جاتے ہیں. کافی دیر تک وہ محنت کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سب ندی کے کنارے پر ہی کافی ساری ناؤ بنا کر تیار کر لیتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے کچھ دن گزر جاتے ہیں ان کو ناؤ بناتے بناتے. اسی دوران بچے سب کھانے پینے کی فروٹوں سے ہی گزارا کر رہے تھے. سب کی ناؤ تیار ہو جاتی ہیں. اتنے میں کافی رات گہری ہو چکی ہوتی ہے. وہ سب اپنی ناؤ میں بیٹھنے کو تیار ہوتے ہیں. سب پریوار والے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ارے ابھی ہماری ناؤ بن چکی ہے، ابھی ہمیں بڑے دھیان سے ان کے اوپر بیٹھ کے جانا ہوگا. تبھی وہ سب ناؤ میں بیٹھ کے ندی کے کنارے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تبھی وہاں سب کھڑے ان کے لیے دعا کر رہے تھے ارے ان کو صحیح سلامت سے پہنچ جائے ہمارے بچے، ان پر کوئی بھی مشکل نہ آئے. تبھی وہ بڑی اپنے بچوں کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے. تبھی سب بچے بھی خوش ہوتے ہیں. ارے دیکھو نا بابا والوں نے کتنی ناؤ بنائی ہیں، ہمیں بھی. تبھی اتنے میں وہاں سے بہت بڑا پتھر نیچے گرا دیتے ہیں
وہاں سے پتھر نیچے گرتا ہوا وہاں پہ ایک مدھو مکھی کے جال پہ جا کے گرتا ہے، جس کی وجہ سے ساری مکھیاں اڑنے لگ جاتی ہیں۔ سب دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر جلدی جلدی سے سب گفاؤں میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ پردوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ ارے یہ کیا، اور مصیبت کم تھی کیا، اب یہ کہاں سے مکھیاں آ گئی اتنی ساری، یہ تو ہماری جان ہی لے لیں گی اگر ایک مشکل جاتے نہیں اور پہلے سے آ جاتی ہے۔ تبھی وہ سب گفاؤں کے اندر پردوں کو پکڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ تبھی گیتا اپنے بچوں سے، ارے بتاؤ یہ سب کچھ تم لوگوں نے کیا، تم لوگوں نے پتھر مارے جا کے، مدھو مکھیاں تم لوگوں کی وجہ سے یہاں پہ آئی ہیں۔ تبھی وہ سب بچے ڈرے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، ارے نہیں ماں، ہم تو بس پتھر کو نیچے پھینک رہے تھے۔ تبھی وہ سب جلدی سے ہی ناؤ میں بیٹھے ہوئے آرام آرام سے ندی کے گاؤں کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سب بھی بڑی محنت سے کوشش کر رہے تھے ناؤ میں جانے کی۔ اتنے میں پانی کی بہت زیادہ کافی لہریں اٹھنے لگ جاتی ہیں اور بارش بھی کافی تیز ہونے لگ جاتی ہے، اور پھر روی اور رمیش کی ناؤ کی ایک لکڑی کھلنے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دونوں پانی میں گر جاتے ہیں اور ان کی ناؤ ٹوٹ جاتی ہے۔ سبھی ارے یہ کیا ہو گیا، تبھی وہ پانی اوپر اوپر ہی تیر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی جان کافی زیادہ خطرے میں ہوتی ہے۔ جیسے ہی آس پاس والے سارے ان کے بھائی ان کو دیکھتے ہیں تو سب جلدی جلدی سے اپنی ناؤ کو ان کی طرف پھکانے لگ جاتے ہیں۔ ارے ہمیں جلدی سے رمیش اور روی کے پاس جانا ہوگا، ان دونوں کو بچانا ہی ہوگا ہمیں۔ تبھی وہ جلدی سے اپنی ناؤ ان کی طرف لانے لگ جاتے ہیں، باقی جو بھی ان کو دیکھتے ہیں۔ تبھی وہ رمیش کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ناؤ میں کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بڑی مشکل سے رمیش اور روی دونوں کو ہی بچا لیتے ہیں۔ رمیش کو ناؤ میں لانے کے بعد وہ کافی زیادہ اس کے پیٹ میں پانی چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر سے ہاتھ رکھ کے اس کے منہ سے پانی نکلتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہوش آ جاتا ہے۔ وہ سب بڑی مشکل سے ہی اس ناؤ کے ذریعے سے ندی کے گاؤں تک پہنچتے ہیں۔ ارے بس تھوڑا سا سفر ہو رہا ہے، ابھی ہمیں تھوڑی ہمت اور دکھانی ہوگی تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا یہاں سے۔ تبھی وہ کچھ تو دیر آگے تک چلتے ہیں اور پھر ان کو وہاں سے ایک گاؤں نظر آتا ہے۔ ارے وہ دیکھو گاؤں، ہمیں یہاں سے کچھ سمجھ میں، جیسے وہ ناؤ میں پہنچتے تو وہ سب ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سب گاؤں والوں کو اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے گفاؤں میں رہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے تو دوسری طرف سے وہ سب بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اپنے گھر والوں کے لیے۔ ارے اب یہ کچھ نہ کچھ تو ہمارے لیے ہو ہی جائے، ورنہ تو ہماری ساری زندگی ادھر ہی رہنا پڑے گا۔ وہ پیچھے سے پل اور کے ذریعے سے گزارا کر رہی تھی، جا کے وہاں سے پانی پیتی، ارے وہاں سے خود بھی پانی پیتی اور پھر اپنی جیٹھانی کو بھی پانی پلاتی۔ ارے شکر ہے یہاں پہ ہمارے پاس پینے کو پانی تو ہے، ورنہ تو ہمیں پیاسے ہی مر جاتے ہیں۔ کھانے کے بغیر تو بندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی پینے کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح وہ سب پھل فروٹ کھا کر ہی گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سب اپنا حال اور اپنا سارا حالات و واقعات ان گاؤں والوں کو بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سب ان کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ ارے تم لوگ کی ہمت ہے کہ تم لوگوں نے اتنی ہمت دکھائی، ورنہ تو کچھ لوگ تو اتنے بزدل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جان سے بھی ہاتھوں بیٹھتے ہیں۔ اگر تم لوگ چاہو تو ہمارے ساتھ یہاں پہ آ کر رہ سکتے ہو اور اپنی پتنیوں کو بھی یہاں پہ لا سکتے ہو۔ یہاں پہ ہمارے پاس ویسے بھی کافی جگہ رہنے کو چلتا ہے کہ ندی کا پانی رک نہیں جاتا یا تھم نہیں جاتا تو۔ تبھی وہ سب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ارے اگر تم لوگ چاہو تو سچ میں یہاں پہ رہ سکتے ہیں، ہمارے پاس کافی جگہ ہے۔ ویسے بھی ان کی بات سن کے ان سب کو بہت زیادہ حوصلہ ہوتا ہے، وہ ان کا دھنیواد کرتے ہیں اور پھر سے وہاں سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے اپنی ناؤ میں بیٹھ کے دوبارہ سے گفا کی طرف جانے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر کافی محنت کے بعد وہ لوگ آخرکار اپنی گفا تک پہنچتے ہیں، اور گفا میں آنے کے بعد وہ سب اوپر پہاڑوں کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھروں کو پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ سب رستے کی مدد سے اوپر اپنی گفا کی طرف چڑھنے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ اپنے گھروں کو پہنچ کے وہ سب اپنے گھر والوں کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ تبھی وہ رمیش کہتا ہے، ارے ماں، ہمیں وہاں پہ گاؤں والوں نے کہا ہے کہ اگر ہم لوگ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، وہاں پہ نیچے کافی جگہ رہنے کے لیے۔ تبھی وہ سب یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ارے اب آپ لوگ جلدی سے تیاری کر لو، سب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں اس سے بھی بڑی ناؤ بنانی ہوگی تاکہ ہم آسانی سے اس میں بیٹھ کے جا سکیں۔ اس کے بعد وہ سب رسی کی مدد سے نیچے کو اترنے کی پھر سے کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے جنگل میں پہنچنے کے لیے دوبارہ ناؤ بنانے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی ناؤ بنانی ہوتی ہیں، جس میں کہ 2-4 بندے آرام سے بیٹھ جا سکتے ہیں، اور پھر سب وہاں پہ تیار ہو کے اپنی اپنی ناؤ دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ سب انہیں لکڑیوں کی مدد سے بڑی بڑی ناؤ بناتے ہیں، اور وہاں سے اور لکڑیاں لا کر ان کو رسی کی مدد سے جوڑ کر بنا لیتے ہیں۔ پھر سب اس میں بیٹھ کر اسی گاؤں کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں کافی تیز بارش ہونے لگ جاتی ہے۔ ارے یہ کیا، ابھی اور مصیبت کم تھی کہ بارش کو بھی آنا تھا۔
ارے تم لوگ جلدی جلدی سے چلاؤ ناؤ، بس ہم لوگ گاؤں کے قریب ہی ہیں، یہاں سے تو بہت بڑی پانی کی چھل بھی آ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم ڈوب بھی سکتے ہیں، جلدی چلاؤ۔ تبھی وہ جلدی جلدی سے ناؤ کو تیز تیز چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ جلدی سے ندی کے کنارے پہنچ جائیں، اور پھر تھوڑی سی محنت کے بعد وہ جلدی ہی وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں۔ ارے شکر ہے اب تو جان بچ گئی ہماری، ورنہ تو مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم یہاں تک پہنچ پائیں گے۔ وہ سب وہاں پہنچ کر ان گاؤں والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔